بشرا بی بی نے جو ہے وہ اپنی پہلی تقریر کی ہے. خان صاحب جب مدینہ شریف گئے تھے اور ننگے پاؤں گئے تھے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کر لے آئے. آپ سعودیز کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں شریعت ختم کرنا چاہیے. کین یو بلیو اٹ کہ آپ اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کہیں گے؟ آپ کے درمیان اور شیخ مروت کے درمیان کوئی تو فرق ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ایون وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بی بی ایک ہی کرتا ہے. باجوہ مکمل طور پر اپنے سسر کے کنٹرول میں تھا. میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹوٹل جھوٹ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کل رات کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس بڑی ڈیولپمنٹ نے جو ہے وہ ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے کہ جناب بشرا بی بی نے جو ہے وہ اپنی پہلی تقریر کی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، تقریر کی ہے. تو لیکن اس کو ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آخر یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے یا یہ کیلکولیٹڈ موو تھی یا یہ بریلینٹ موو تھی. تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہی ہو سکتی ہے. اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ایڈمیشن، ایک میری طرف سے جسے کہتے ہیں نا اقرار. اور وہ اقرار اس بات کا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آج سے چند دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے بشرا بی بی کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. تو میں اس کے بعد کل رات کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد میں اپنی رائے کے اوپر جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا واقعی بشرا بی بی کو اسے لیڈ کرنا چاہیے. کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور جو کچھ ڈائریکشن جس طرف وہ لے گئی ہیں، مجھے پہلے ٹیسٹ میں تو انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے. مطلب وہ جس طرح ہوتا ہے نا، آپ کا ڈیبیو میچ ہوتا ہے، ڈیبیو میچ کی آپ کو سمجھ جو پہلا کبھی بھی کوئی کرکٹ پلیئر جو ہے وہ پہلا میچ کھیلے، اور اگر آپ پہلا میچ کھیلیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ ڈک کے اوپر 0 کے اوپر یا 5-6 رن بنا کے آؤٹ ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے آپ کے اوپر. لیکن خیر بڑے بڑے پلیئر ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے پلیئر ہیں جو شروعات میں جو ہے وہ بڑے ناقص تھے. عمران خان صاحب خود بڑے ناقص تھے. ان کے تو اپنے شوہر کی اگزامپل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آغاز تو بہت پیڑا تھا. وہ تو دست شفقت جب آگے جا کے کئی سالوں کے بعد جب سر پہ رکھا گیا تو پھر حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دیٹ، ایک تو جناب کل بیسکلی رات کو جو ہے وہ بشرا بی بی کی ایک عدد ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی. اب یہ ریکارڈڈ ویڈیو تھی، پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ریلیز کی گئی. تقریباً 9.5 منٹ کی یہ ویڈیو تھی. انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، پردہ کیا ہوا تھا، ظاہری بات ہے یہ ان کا رائٹ ہے. اور 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو کوئی کاغذ نہیں سامنے پڑا ہوا تھا، یعنی وہ جو گفتگو کر رہی تھی وہ 9.5 منٹ کی جو گفتگو تھی وہ ایکسٹمپور گفتگو تھی. ٹھیک ہے، اب اور کچھ نہیں تو انہوں نے پوائنٹرز بھی نہیں لکھے ہوئے تھے. یا تو نا کم از کم ایک پوائنٹرز لکھے ہوں. ایک تو ہوتا ہے بالکل پڑھنا، بالکل ہی پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے پوائنٹرز لکھنا. میں بلکہ اس بات کے اوپر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والے اکثر نواز شریف کا اس بات پہ بڑا مذاق اڑاتے رہے. اور پرچی نہ پڑھتا ہے، وہ پرچی نہ پڑھتا ہے. پائندے تو پرچی نہ پڑھو نا پھر آیا ہوتا جی جو بشرا بی بی نے جس طرح پڑھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے. تو باقی جو بیسکلی ایک تو وہاں پہ پیپر کوئی نہیں تھا، پرومپٹر کوئی نہیں تھا. ورنہ پرومپٹر سے مزاری بات ہے، ہم بھی اینکر میں پتہ لگ جاتا ہے جب کوئی پرومپٹر سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو آنکھوں کی موومنٹ بتا دیتی ہے کہ پرومپٹر سے پڑھا جا رہا ہے. انہوں نے پرومپٹر سے بھی نہیں پڑھا. تو مین مقصد کیا تھا؟ مین مقصد یہ ایک تو ان کی یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی تقریر، میں کہہ دوں گا اسے سیاسی تقریر تھی. اور مین مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ جی آپ نے خان کے لیے نکلنا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی کہ پوری ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بار بار عمران خان کو خان کے لیے نکلنا ہے، خان کے لیے کرنا ہے، خان یہ کہہ رہا ہے، خان نے یوں کہا ہے، خان نے یہ پیغام دیا ہے. یہ ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا تھا. اچھا، عام طور پہ مطلب ہمارے یہاں پہ بیگمات وغیرہ اگر گفتگو کرتی ہیں تو وہ نام لے دیں گی نا. مطلب ندیم صاحب نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے، یوں پکارا جاتا ہے. تو لیکن شی واز ویری کیجول. اور میرے خیال میں یہ بھی ایک کیلکولیٹڈ موو تھی کہ لوگوں کے ساتھ ان کا کنیکٹ کرنا. عام افراد جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی خان کو تو باہر آ رہا ہے، خان کو تو وزیر اعظم بنے گا. وہ بڑی ایک کیجولنس تھی اس گفتگو میں. تو یہ ایک اچھی موو تھی کہ انہوں نے اس کو استعمال کیا. لیکن جہاں پہ باقی ساری باتیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی 24 نومبر کو آپ نے قوم کے لیے نکلنا ہے، آپ نے عمران خان کے لیے نکلنا ہے، ہر طبقہ ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے. انہوں نے کہا کہ خان نے ججز اور وکیلوں سے اپیل کی ہے کہ میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد کر رہا ہوں، اس احتجاج میں وکلا اپنے کوٹ پہن کر آئیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وکلا کیوں کوٹ پہن کے آئیں. مطلب آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دس. خیر بہرحال انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ خان اس طرح تو بہت سے عمل بھی بھیجا ہے، پیغامات بھی بھیجے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے.
دوسری جو سب سے اہم بات ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے آئی ہوں وہ صرف یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں 24 نومبر کی تاریخ تبدیل کر دی جائے اور خان سے ہم مذاکرات کر لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تاریخ صرف ایک ہی شرط پر تبدیل ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں. اس کے علاوہ کسی قیمت پر 24 نومبر کی تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی. اچھا، اب یہ جو جملے ہیں نا، یہ بیسکلی اس بات کو جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی، یہ اس کو سگنیفائی کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ لاکھوں کا مجمع آنا ہے اسلام آباد، اور اسلام آباد کی سڑکیں جو ہیں اس پہ سر ہی سر ہوں گے، بندے ہی بندے ہوں گے، تاحد نگاہ آپ کو لوگ ہی نظر آئیں گے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی. دس از واٹ دے ہیو ان دیئر مائنڈ. ٹھیک ہے، پلان مجھے جو گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے. آگے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جی اس لیے اگر کوئی غلط پیغام آئے کہ آپ کو عوام کی طرف سے، تو آپ نے اس کو نہیں ماننا، کیونکہ خان نے یہ خاص طور پہ پیغام بھیجا ہے کہ 24 نومبر کبھی بھی کینسل نہیں کی جائے گی جب تک کہ خان خود آ کر عوام سے خطاب نہیں کریں گے. مجھے باہر نکالو، بیسکلی جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی. دوسری بات میں نے یہ کہنی ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ نکلیں، آپ نکلیں. بیسکلی اصل پوائنٹ وہی ہے. میں آج اداروں اور پولیس سے التجا ہے کہ یہ آپ کے بہن بھائی ہیں جو پرامن احتجاج کرنے آتے ہیں، آپ ان پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا قانونی حق ہے اور قانون کو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، گرفتاریاں بھی آپ ناجائز کرتے ہیں. قانون کا خیال تو آپ نہیں کرتے اور الٹا پرچے بھی ہمارے پہ کاٹے جاتے ہیں، ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے کبھی قانون ہاتھ میں لیا ہے اور نہ لیں گے. نہیں، قانون تو آپ نے ہاتھ میں لیا ہے. آپ لوگوں نے 9 مئی کو جو کچھ کیا ہے وہ قانون ہی آپ نے ہاتھ میں لیا تھا. اور 9 مئی چھوڑیں، آپ لوگوں نے پی ٹی وی کے ساتھ جو اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا کے آپ نے رکھ دی تھی، اکوپمنٹ کا سارا بیڑا کر دیا تھا، وہ بھی آپ کے سر ہی آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ قانون کو آپ نے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا، قانون کو تو ہاتھ میں لیا ہوا ہے. انہوں نے تو کیا ججز اور وکلا کی فرض نہیں بنتا کہ وہ احتجاج میں شریک ہوں؟ کیا پاکستان صرف خان کا ہی ہے؟ کیا ساری قربانیاں خان نہیں دینی ہے؟ آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی کو چاہیے کہ جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے بھی تو بلاؤ نا. وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر آپ نے بندے فٹ کیے ہوئے ہیں، جو بیٹھ کے وہاں پہ یوٹیوب اپنے چینل چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی تو بلائیں. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی بلائیں. یہاں پہ دوسروں کے بچے بھی تو لیڈ کریں گے نا. آ کے دوسروں کے بچے آئیں گے، مار کھائیں گے، آنسو گیس کے شیل ان کی طرف پھینکے جائیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی زخمی بھی ہو سکتا ہے. تو باقیوں اپنے بچوں کو بھی بلائیں، وہ ایک مثال بنے. وہ سلمان اور قاسم اگر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کو لیڈ کر رہے ہوں، کتنا زبردست میسج آتا ہے. جس طرح میں آپ کے بارے میں خود کہتا ہوں کہ بشرا بی بی کو جو ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے، تو اسی طرح ان کے بچوں کو بھی جا کے لیڈ کرنا چاہیے. اچھا لگے گا نا. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ 72 سال کے خان ہو چکے ہیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ گھر پر آرام اور سکون سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں اور زندگی کو انجوائے کریں؟ خان کو ایک کال کوٹری میں بند کیا گیا ہے، چارپائی کے پاس ایک کرسی رکھنے تک کی گنجائش نہیں ہے، 1.5 سال سے وہ ناحق قید ہیں آپ کے لیے. اچھا، ویسے کال کوٹری نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ اب ایگزیجریشن ہے. تصویریں آلریڈی آ چکی ہیں اور ان تصویروں کو ڈینائی بھی نہیں کیا گیا تھا کہ نہیں یہ خان صاحب کا سیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس تصویر میں مطلب کوئی چارپائی نہیں تھی، ایک بیڈ تھا، بہت سی کتابیں تھیں. لیکن میں دوبارہ وہی کہوں گا، جیل ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں یہ جو مسلم لیگ نون اکثر یہ جو بات کہتی ہے نا کہ جناب اور کیا ہوا ہے، یہ تو وہاں پہ تو جناب ان کو 5 اسٹار مینیو ملا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیل ہوتی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں سائڈز کی ایگزیجریشن ہے. ایک جگہ کال کوٹری اور ایک جگہ جناب وہ نہیں وہ تو میریٹ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے. ایسا نہیں ہے، جیل ہے، جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہماری آپ سے التجا ہے کہ ظلم کو بند کریں، یہ بہن بھائی آپ کے ہیں، یزید مت بنے. اس نے بھی یہی کیا تھا، وہ بھی مسلمان تھا لیکن اس نے اپنی انا کی وجہ سے ظلم کیا. آپ یہ ظلم کرنا بند کر دیں. تو یہ بیسکلی ہماری پولیس کو جو ہے وہ یزید سمجھا جا رہا ہے. بشرا بی بی نے اس کا جو کمپیریزن کیا ہے ہماری پولیس کا یا فورسز کا، وہ یزید کے ساتھ کیا کہ جی آپ یزید نہ بنیں. اچھا جی، اس کے بعد آگے بھی وہ بار بار یہی گفتگو کرنی تھی، لیکن جو اصل پوائنٹ ہے جہاں پہ جا کے ایکچولی ایک پرابلمٹک سچویشن آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے تمام تر تنقید کے نشتر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے میں وہ ذرا کوٹ اینڈ کوٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ میں آپ کو جو ہے وہ خان صاحب سب سے پہلے مدینہ شریف گئے تھے. اب یہ ذرا غور سے سنیے. خان صاحب جب سب سے پہلے مدینہ شریف گئے تھے اور ننگے پاؤں گئے تھے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ تم کیا اٹھا کر لے آئے ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو. مدینہ شریف گئے تھے، کیا اٹھا کر لے آئے ہو. اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بیسکلی کہہ رہی ہیں کہ کالیں جو ہیں وہ سعودی عرب سے آئی تھیں. ظاہری بات ہے، اٹھا کر لے آئے ہو تو یہ سعودی عرب سے ہی کالیں آئی ہوں گی نا. ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں. یہ سعودی عرب کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ
محمد بن موسٹ پرابلی محمد بن سلمان کو ہی کوٹ کر رہی ہوں گی یا سعودی حکمران جو بھی ہیں کہ جی ان کو کہہ رہی ہے کہ جی ہم شریعت کا نظام یہاں پہ ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گند ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں, کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھی. اچھا, اب انہوں نے جو فرمایا نا کہ آپ باجوہ اور باجوہ کی فیملی سے پوچھئے, تو میں نے پوچھ لیا. یہ بشرا بی بی کہہ رہی تھی, میں نے پوچھ لیا, وہ میں جواب دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں کہ وہ کیا تھا. لیکن یہاں پہ کیا پرابلم ہے, یہاں پہ بشرا بی بی کیا غلطی کر رہی ہیں. آگے یہ جو انہوں نے یہ کہا ہے نا, کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے, باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں اور وہ خان تک پہنچ گئی. ڈو یو ایون ہیو اینی آئیڈیا کہ فارن پالیسی میٹرز کے اوپر ایکچولی کامنٹری کس طرح کی جاتی ہے, اور وہ بھی when it is about پاکستان and سعودی عرب. آپ کے درمیان بشرا بی بی صاحبہ, بڑی معذرت کے ساتھ, آپ خاتون ہیں, میں بہت خیال رکھوں گا کہ میں اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کروں, لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے درمیان اور شیر افضل مروت کے درمیان کوئی تو فرق ہونا چاہیے. شیر افضل مروت اور آپ, مطلب کوئی تو فرق ہونا چاہیے دونوں کے درمیان. شیر افضل مروت بھی اس قسم کی بیوقوفی پہلے کر چکا ہے, ٹھیک ہے, اور بعد میں جو ہے وہ سوری تو خیر اس نے پھر نہیں کیا تھا, پھر بھی منہ چھپاتا پھرا تھا ہر جگہ کہ جناب میں ان کی کرواں. مطلب ایون خان صاحب نے اس کو ڈانٹا تھا کہ آپ نے کیا کہہ دیا. اور آپ بیسکلی فارن پالیسی کے میٹرز کے اوپر, پاکستان اور سعودی عرب کے معاملے کے اوپر, جو مطلب آپ کی ایکسپیرٹس کی کتنی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے سعودی عرب کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے آپ جو کوٹیشن دے رہی ہیں وہ کس کے بارے میں دے رہی ہیں, انہوں نے کسی سے کہا تھا اور وہاں سے بات جو ہے وہ یہاں تک آ گئی. ایک تھرڈ پرسن کے بنیاد کے اوپر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں اتنے سینسٹیو میٹر کے اوپر. یعنی کل کو اگر کسی نے آ کے آپ کے کان کے اندر یہ کہہ دیا کہ تمہیں پتہ ہے پاکستان اپنے ایٹم بم بیچن لگا ہے, تو آپ یہ بھی کہہ دیں گے آگے سے وداؤٹ اینی پروف. مجھے اب معذرت کے ساتھ بار بار نا اس بات کا آئیڈیا آتا ہے کہ وہ جو آپ ارسلان بیٹا کو جو کالیں کرتی تھی نا, یو ایکچولی ہیو اے سوشل میڈیا مائنڈ سیٹ, کہ آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ اس کے کوئی ٹھوک بجا کے اس کو کوئی چیک کر لیا جائے کہ میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینے لگی ہوں. یہ تو سوشل میڈیا کے لونڈے لپاڑے کی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے کہیں سے سنا ہے یہ جو وہ جو اس کی صنم جاوید کی جو بہن ہے جس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیس ویس چل رہا ہے, وہ والی حرکتیں ہیں. میں نے سنا ہے کسی کی ویڈیو آ گئی ہے کویسچن مارک پہ آتا, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کوئی وہ صحیح بات کر رہی ہو, کوئی اس کا سر پیر ہے یا نہیں, آپ نے بول دیا, اتنے آرام سے بول دیا آپ نے. میں حیران ہو رہا تھا کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کٹر صحافی, ویسے یہ شرم کا لفظ ہوتا ہے اگر کسی کے لیے کہا جائے, لیکن جو کٹر صحافی ہیں نا, جن کا دن رات پاکستان تحریک انصاف کو پوچھتے میں گزرتا ہے, ایون وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بی بی ایک ہی کرتا جائے. یہ کیا کر دیا ہے آپ نے 72 گھنٹے پہلے, ہم لوگ احتجاجی تحریک شروع کرنے لگے ہیں, ایک کیڑا نوا کٹا کھولتا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی صرف اس بنیاد کے اوپر. اچھا, دوسرا آگے سے اظہر مشوانی ان کا ہیڈر لونڈا لپاڑا, اس نے جناب ایک وضاحت لکھی, اب ذرا وضاحت سنیے گا. بشرا بی بی نے اپنے ویڈیو میں نہ سعودیہ کا نام لیا اور نہ ہی ذکر کیا. عمران خان اور ان کی اہلیہ جب ننگے پاؤں مدینہ گئے تو باجوہ کے سسر جنرل اعجاز امجد اور اس کی بیوی نے کیمپین شروع کی کہ یہ شخص ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے اور ہر جگہ شلوار قمیض اور کپتان چپل پہن کر چلا جاتا ہے. باجوہ مکمل طور پر اپنے سسر کے کنٹرول میں تھا اور وہی کرتا تھا جو وہ کرواتا تھا. اچھا, ملک کا آرمی چیف اپنے سسر کے کنٹرول میں تھا, اے بھی ساڈا کنسرن ہے. مطلب یہاں پہ کہانی گھر گھر کی چل رہی ہے, یا ساس بھی کبھی بہو تھی کہ کون جو ہے وہ کس نے کس کو اپنے ونش میں کر لیا ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی. اچھا, دوسری بات یہ کہ سعودیہ کا دورہ آپ لوگوں نے کیا, یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ جی مدینہ گئے اور وہاں پہ ننگے پاؤں, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. پہلے میں کلیئر کر دوں, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کے ریلیجس بلیفس کیا ہیں. آئی ایم نو ون ٹو جج دیٹ, میرا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن اس پوری چیز کے اندر نا چند جھول ہیں, وہ میں بتاتا ہوں کیا جھول جو ہیں. وہ جنرل باجوہ کے جو قریبی ذرائع ہیں, انہوں نے یہ جو ابھی اشا بی بی کہہ رہی تھی نا کہ جی جنرل باجوہ اور باجوہ کی فیملی سے باتیں جو ہے کسی یہ باتیں جو ہے کوئی پوچھے ان سے جا کے, تو پوچھا ہے پھر جا کے میں نے
میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹوٹل جھوٹ، ٹوٹل فراڈ. اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی ہم مثالیں بھی آپ کو دے سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ اگر سعودیز کو آپ کے ساتھ اتنا پرابلم ہوتا یا اتنا مسئلہ ہوتا یا کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ آپ کو گھڑیاں دیتے، وہ آپ کو وہ تحفے دیتے، وہ آپ کو یہ سارا کچھ دیتے. اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے جو آپ کا ہیڈ لونڈا پڑا اظہر مشوانی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سعودیہ کا نام نہیں لیا تھا، چلیں اس کو ایک فیس ویلیو کے طور پہ اسی کو بات کو لے لیتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ یا ان کے سسر یا ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. تو جب آپ کو یہ سارا کچھ پتہ لگا تھا کہ جنرل باجوہ اور ان کے سسر جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے پھر بھی ایکسٹینشن دے دی انہیں؟ کیونکہ یہ سعودیہ وادیہ کا دورہ اور یہ سب کچھ تو بہت پہلے ہو چکا تھا نا، آپ لوگوں نے پھر بھی ایکسٹینشن دے دی انہیں. اور صرف ایک دفعہ نہیں دے دی، آپ تو دوسری دفعہ بھی دینا چاہتے تھے. تو تب تک تو کوئی ایشو نہیں تھا، تب تک تو آپ لوگ سب کے سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تب تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا جنرل باجوہ جو ہے وہ قوم کا باپ ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا. اور ہم آپ سے کہتے تھے کہ نہیں حضور اس طرح نہیں ہوتا، باپ باپ ہوتا ہے اور قوم کا باپ صرف ایک ہے، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. لیکن آپ کہتے تھے نہیں بولو جنرل باجوہ قوم کا باپ ہے، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو جب یہ سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا تھا یا آپ کے بارے میں اتنا غلط نوشن بتایا جا رہا تھا، عمران خان صاحب نے تو پتہ نہیں کتنے انٹرویوز دیے اس کے بعد جس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جنرل باجوہ سے زیادہ جمہوری بندہ کوئی نہیں ہے. کہا گیا نہیں کہا؟ تو وہ سب کچھ کیوں کہا؟ پھر انہی جنرل باجوہ سے آپ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جناب ہمارے بندے پورے کر کے دیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ سب کچھ کیوں کہا؟ اب ہوا یہ ہے، یہ ایون یہ جو ہیڈ لونڈا لپاڑا اظہر مشوانی بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے نا، نہیں انہوں نے سعودیہ کی تو بات نہیں کی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بشرا بی بی نے ایگزیکٹلی لفظ استعمال کیے کیا ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. خان جب سب سے پہلے مدینہ شریف گئے تھے اور ننگے پاؤں گئے تھے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی تھی. اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جنرل باجوہ کے سسر نے یہ باتیں پھیلائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کر لے آئے ہو، کیا اٹھا کر لے آئے ہو، کہاں لے کر آئے ہو، کہاں اٹھا کے لے کر آئے ہو. اوبویسلی سعودی عرب، مدینہ منورہ وہیں پہ ہے نا، سعودی عرب کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو. اچھا اس بہانے انہوں نے اپنے آپ کو بھی شریعت کا ٹھیکیدار ڈکلیئر کروا دیا کہ 80 شریعت ٹھیکیدار ہے یہ. خیر اینی ویز وہ کرتے رہے، وہ میں دوبارہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اب یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جب اس وقت ہوا تھا نا جب وہ جو شیخ مروت نے ایک غلطی کی تھی، اس کے بعد جو بیکلیش آیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. دس از واٹس ہیپننگ ناؤ. اب ان کے لیے بھی دوبارہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. لیکن the timing was wrong, the words were wrong, the intention was wrong کہ 24 تاریخ کو آپ اتنا بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ اس قسم کی بات کہتے ہیں. میں ایک منٹ کے لیے صرف سوچ رہا تھا، اور بائی دا وے یہ بھی مجھے کہا گیا کہ اگر اتنا ہی سب کچھ برا تھا تو آپ کی تو بیٹی کی شادی بھی وہیں پہ، نکاح بھی وہیں پہ آرگنائز کیا گیا تھا، سارے انتظامات آپ کو کر کے دیے گئے تھے. اور وہ تو کئی سال کے بعد ہوا تھا، جب آپ اقتدار میں آ گئے تو اس کے کئی سال کے بعد ہی ہوا تھا سب کچھ. خیر، تو دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر مجھے اب ایک یاد آتا ہے کہ 3-4 دفعہ یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی اور خان صاحب جب عدالت میں وہاں پہ ہوتے تھے جیل کے اندر اور جرنلسٹ کے ساتھ بشرا بی بی آ کے انٹریکٹ کرتی تھیں تو خان صاحب ان کو خاموش کراتے رہتے تھے کہ چپ ہو جاؤ، بس کرو، مت بات کرو. کیونکہ شاید یہ ڈفرینس ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پرسن میں اور ایک نان پولیٹیکل پرسن میں. کیونکہ پولیٹیکل پرسن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ جو بھی بات کرنی ہے ناپ تول کے کرنی ہے، دھیان سے کرنی ہے، فارن پالیسیز کو، انٹرنل میٹرز کو، سینسٹیوٹیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنی ہے. لیکن بشرا بی بی کا چونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے بٹ شی وانٹس ٹو بیکم اے پالیٹیشین، تو انہوں نے ٹک 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 یہ سب کچھ بول دیا. مجھے نہیں پتا میرا جنرل باجوہ کے ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فوج سے جو ہے یہ اس کے اوپر کہا جائے کہ جناب اس پہ کوئی نہ کوئی بیان دیا جائے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے، اور لینا چاہیے. یہ اتنی بڑی بات کی گئی ہے، یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے، بہت ہی سیریس. آپ سعودیز کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں شریعت ختم کرنا چاہیے. کین یو بلیو اٹ کہ آپ اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کہیں گے اینڈ یو گونا گیٹ اوے ود اٹ؟ آپ کے خیال میں ایسا ہوگا؟ اب آپ کو نا اس بات سے ایک اور چیز کا اندازہ ہوتا ہے.
جب خان صاحب کی گورننس کے اوپر سوال کیا جاتا تھا نا کہ ان کی گورننس ایک ڈیزاسٹر ہے، میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچتا ہوں، 1 منٹ کے لیے میں ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ شخص جب انٹرنیشنل دورے کرتا ہوگا، جب یہ کرتا ہوگا، یا بشرا بی بی ہر ڈیسیجنس کے اندر ساتھ ظاہری بات ہے آپ کی اسپاؤس جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے، یہ کس طرح فیصلے کرتے ہوں گے؟ یہ ابھی پہلا بیان آیا ہے، ویڈیو بیان، یہ پہلا بیان آیا ہے کہ ہمیں 9.5 منٹ کے اندر ایک جھلک آئی ہے ابھی. یہ بشرا بی بی نے اگر اینکروں کو انٹرویو دینا شروع کر دیے 1 منٹ کے لیے زوم کریں، میں تو کہوں گا مینو ہی موقع دیو ذرا، تو یقین کریں، اور میرا خیال میں صرف 35 منٹ دے دیں مجھے، صرف 35 منٹ، تو پھر اندر کا شخص ذرا باہر تو نکالیں نا، ذرا پتہ تو لگے کہ کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے آپ کی. تو میں نے جو ویڈیو کے آغاز میں بات کی تھی نا کہ بھائیان وہ میرا خیال میں بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ بشرا بی بی سے لیڈ کریں، اور میری دعا ہے کہ خدا کے واسطے میری لاج رکھ لو کہ میں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا کہ آپ اس طرح کا چھکا دوبارہ مت ماریے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.